میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ جو ہم سب کے لیے نافع ہو اور ہم اس سے نفع حاصل کریں، استفادہ کریں۔ تو دل نے یہ چاہا کہ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں انڈیا کو جو رسوائی اٹھانی پڑی اور پاکستان نے اور افواج پاکستان نے جس طرح پاکستانی قوم کا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ سب سے پہلی چیز میری طرف سے آپ تمام کو، تمام پاکستانیوں کو اور افواج پاکستان کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ خاص ہے، اس نگاہ خاص سے ایک مثالی فتح نصیب ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ انڈیا پسپا ہوا، بلکہ میرے خیال میں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ مودی کے زمانے میں، مودی کی حکومت میں، جسے اب نریندر مودی کی جگہ سرنڈر مودی کہا جا رہا ہے، انڈیا میں ایک نشان عبرت بن گیا۔ اس موقع پر ہماری جو پاک افواج کا جذبہ ہے، پوری قوم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی تحسین کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں شک تھا یا شبہ تھا کہ پاکستانی افواج کی طاقت کیا ہے، پاکستانی افواج کے ساتھ اللہ کی تائید کس طرح ہے، وہ شک و شبہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاک فوج پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا لوگوں کو بعض جگہوں پر مس گائیڈ کر دیتی ہے قیادت، تو وہ فوج کے ساتھ محاذ آرائی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم محفوظ ہیں۔ جنگ کے دنوں میں ہماری جو قوم تھی، 2-3 دن جو خاص طور پر زیادہ ٹینشن کے تھے، انجوائے کر رہی تھی اور اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک خاص جذبہ تھا۔ کس کی وجہ سے تھا؟ ہم آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں تھے، سو رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ افواج پاکستان کی وجہ سے۔ تو کسی بھی ملک کے لیے آج کے دور میں فوج ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اختتاماً 2 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جنگ ہوئی، ہماری فوج نے 2 جنگیں لڑی، ایک بیرونی جنگ اور ایک اندرونی جنگ۔ بیرونی جنگ جو تھی وہ بھارت کے ساتھ تھی، اور بھارت کا منہ کالا کیا فوج نے، اور ایک بے مثال فتح ملی، اور چند گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں کہ سیز فائر پر انہیں آنا پڑا اور انہیں جنگ رکوانی پڑی، باہر والوں سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ آپ کسی طرح یہ جنگ رکوا دیجئے، تو وہاں پر بھی فتح ہوئی۔ ایک جنگ جو تھی وہ اندرونی جنگ تھی، اور وہاں پر 2 طبقات کے فوج نے منہ کالے کیے، اور مجھے اس پر بڑی خوشی ہے۔ میں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں اور بالمسرت کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ فوج نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، ان کے اندر 2 طبقات تھے۔ ایک طبقہ تھا لبرلز کا، کہ جو ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو ایک جو ہے وہ قائد اعظم نے جو کنٹری بنائی تھی وہ تو ایک لبرل ملک تھا، اور علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو۔ تو ہماری پاک فوج نے اس آپریشن کا نام رکھا بنیان مرصوص۔ معنی کیا ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور بنیان مرصوص یہ جو نام ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ قرآن کریم فرقان حمید سے۔ تو جو نام رکھا گیا، پورا نام رکھا گیا، ابھی جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے غالباً، وہ ہے معرکہ حق۔ معرکہ حق و باطل آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان معرکہ حق یعنی اہل حق کی جانب سے، اور بھارت باطل بطلان کی طرف سے۔ تو معرکہ حق رکھا گیا اور دوسرا بنیان مرصوص رکھا گیا۔ یہ دونوں قرآن سے ماخوذ ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل۔ آپ فرما دیجئے حق آیا، الحمدللہ پاک فوج آئی،
زہق الباطل، باطل مٹ گیا بلکہ باطل کے پرخچے اڑ گئے. ہم نے دیکھا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہماری ISPR اور جو ہمارے چیف آف ISPR ہیں وہ کس انداز میں قوم کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کے جو الفاظ تھے، بلکہ نیوی کے، فضائیہ کے اور بری فوج کے جو تینوں سربراہان تھے. ISPR چلیں چونکہ بری فوج کا ایک ادارہ ہے، لیکن ان کی بیک پر ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، کیا خود اعتمادی ہے، اور کیا ماشاءاللہ ان کا قرآن سے تعلق ہے. جو انہوں نے پہلے تقریر کی تھی، چینل چلا رہے ہیں، وہ کمال تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلم ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، دو قومی نظریے پر انہوں نے بات کی. اس سے بھی انڈین میڈیا کو بڑی تکلیف تھی. تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو الفاظ ادا کیے وہ کمال تھے. تو اب جو لبرلز تھے ان کے منہ پر کالک یوں ملی کہ پاکستانی فوج میں جو جذبہ ہے وہ اسلامی جذبہ ہے. پاکستانی فوج جو موٹیویشن لیتی ہے وہ قرآن و حدیث سے لیتی ہے. اسی لیے اتنی سمجھداری کے ساتھ اور زیرکی کے ساتھ اس پورے آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا. تو لبرلز کا منہ کالا ہو گیا کہ وہ جو چاہتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک لبرل کنٹری ہے، نو، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے. پاکستانی فوج ایک مسلم فوج ہے اور پاکستانی فوج قرآن و حدیث سے رہنمائی لے رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپریشن کا نام بنیان مرصوص. آپریشن کا آغاز فجر کے وقت، فجر کے فوراً بعد متصلاً، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. آپریشن کا آغاز، بنیان مرصوص کا آغاز نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ایک فتح نصیب ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. تو ایک تو یہ جو طبقہ تھا لبرلز، اب یہ جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، جلتے رہیں، مرتے رہیں، ہمیں ان سے کیا. لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام سے انہیں کتنا پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں کتنا پیار ہے. اور یہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر بنا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اور علامہ اقبال صاحبان نے اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا. جو ایک تصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیا تھا، وہ تصور پاکستان بھی اسلام کے مطابق تھا. تو اس پر ایک بڑی تسلی ہے کہ ان کا منہ بھی کالا ہوا. دوسرا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بعض لوگ ہیں جو جب دیکھیں فوج کے خلاف. پاکستان میں بیٹھ کر بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ پاکستان سے جو بھاگ کر گئے، بگوڑے جنہیں کہا جاتا ہے، خود باہر جا کے بیٹھ گئے اور جو ملک کی محافظ فوج ہے اس پر تنقید شروع کر دی. یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ اندرونی معاملات میں ہوتے ہیں، ان کا کام سرحد پر ہے اور جب جنگ ہوگی تو یہ کیا کر لیں گے، کیا کر سکتے ہیں. بعضوں نے یہ لکھا بھی ٹویٹر پر ٹویٹس کہ شاباش اب جو ہے وہ سرحدوں پر جاؤ، اس طرح کی باتیں کی. اب پاک فوج نے جو بنیان مرصوص شروع کیا اور ایک دن میں چند گھنٹے آپ لگا لیجئے، 7 سے 8 گھنٹے کم و بیش، اس میں باطل کو، بھارت کو جو عددی تعداد کے اعتبار سے ہم سے زیادہ، اسباب کے اعتبار سے ہم سے زیادہ، رافیل پر جنہیں بڑا ناز تھا وہ رافیل فیل ہو گئے اور دنیا میں تماشا بن گیا. مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، میرے پاس تو سلیکٹڈ چیزیں پہنچتی ہیں. اور دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی کس کے دم پر؟ پاک فوج کے دم پر. تو پاکستان زندہ باد ہے، پاک فوج پائندہ باد ہے. تو جو لوگ فوج کے خلاف تھے ان کا منہ بھی کالا ہوا کہ یہ ہے پاکستانی فوج، یہ ہے ہماری فضائیہ کا جذبہ، یہ ہے ہماری بحریہ کا جذبہ، یہ ہے ہماری بری فوج کا جذبہ کہ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ٹھکانوں کو برباد کر کے الحمدللہ واپس بھی آ گئے. تو اب ان لوگوں سے میں کہوں گا، دیکھیں میں آپ کو چلیں اختتامی بات کر کے پھر آگے ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاک فوج اللہ کی نعمت ہے اور پوری قوم انشاءاللہ فوج کے پیچھے کھڑی ہے. اور کس طرح استقبال ہوا؟ ایک ہوتا ہے خبیث، ایک ہوتا ہے
اخبث اور ایک ہوتا ہے اخبث الخبائث، جو ہماری فوج کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ خبیث نہیں، وہ صرف اخبث نہیں، بلکہ وہ اخبث الخبائث، یعنی جو فوج ہے خبیثوں کی، یعنی ایک گروپ ہے خبیثوں کا، ان خبیثوں کے گروپ میں جو سب سے خبیث ترین ہوگا وہ فوج پر بات کرے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فوج ہماری کہاں کہاں پر کن کن محاذوں پر لڑ رہی ہوتی ہے، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ ٹکے ٹکے کے مفادات کے لیے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق کی وجہ سے، کوئی آپ کے ساتھ کسی انداز میں ایک مان بھی لیا جائے کہ زیادتی ہو گئی کسی زاویے سے، تو کیا آپ پوری پاک فوج کو جو ہے وہ مختلف فیہی بنا دیں گے اور ان پر اعتماد کم کرنے کی بات کریں گے؟ تو ان کا منہ بھی کالا ہوا کہ ان حالات میں جب جنگ چل رہی تھی اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہماری فوج کے خلاف بول رہے تھے، پوسٹیں کر رہے تھے، وہ اخبث الخبائث ہیں۔ یعنی اتنی خباثت اور اتنی دشمنی بھری ہوئی ہے کہ ملک پر حملہ ہو گیا ہے اور آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور فوج کو مختلف فیہی بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا منہ بھی کالا ہوا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں نے دیکھا کہ وہ اس جنگ سے پہلے، یعنی آپریشن بنیان مرصوص سے پہلے بڑے مفکر بن کے بیٹھتے تھے۔ یہ جو کچھ ہے یہ فوج کا کیا دھرا ہے، فوج میں یہ ہے، فوج میں وہ ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آپریشن بنیان مرصوص ہوا، اور آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پھر میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھے۔ کہتے ہیں جی اس بار تو واقعتاً پاک فوج نے جنگ لڑی ہے اور جنگ جیتی ہے۔ پہلے کس محاذ پر نہیں لڑی؟ کب سے قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات میں کتنے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ آپ سب کو مبارکباد ہو، خوشی کا موقع ہے، اور ہم الحمدللہ من حیث القوم فوج کے ساتھ ہیں۔ اور ایک پیغام آج کے بعد آپ کے سامنے، جو بندہ فوج کے خلاف کوئی لفظ ادا کرے، آپ اسے شٹ اپ کال دیجیے، کہیں چپ ہو جاؤ، ہماری فوج ہے، ہم جانتے ہیں فوج سے پاکستان ہے، استحکام پاکستان ہے۔ اب جنگوں کی صورتحال چینج ہو چکی ہے۔ آپ 1 کروڑ لوگ لے کر بھی بارڈر پر چلے جاتے نا، فوج نہ ہوتی تو آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے تھے جو ہمارا ایک پائلٹ داخل ہوا بھارت میں، انڈیا میں، اور اچیو کر کے واپس آ گیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر گیا۔ تو یہ جذبہ ایمان ہے، جذبہ اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اپنے بچوں کو پڑھائیے لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے، اس بنا پر پاکستان بنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو موت ان کی محبوبہ ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر جان چلی گئی تو شہادت ہے، اگر بچ گئے تو غازی ہیں، مر گئے تو شہید ہیں، بچ گئے تو غازی ہیں۔ یہ وہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو، مومن کو عطا فرمائی ہے۔ اور جب مومن میدان کارزار میں اترتا ہے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یعنی مومن جب میدان میں اترتا ہے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مومن کا مطلوب اور مومن کا جو مقصود ہے وہ شہادت ہوا کرتی ہے۔ تو مال غنیمت اور کشور کشائی یہ مومن کا مقصود و مطلوب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس جذبے کو قائم و دائم رکھے۔ اور ہم سوالات کی طرف آتے ہیں اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان، آپ لوگوں نے کہنا ہے جو سن رہے ہیں یا لکھنا ہے زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ انشاءاللہ یہ ملک جو اللہ نے اسلام کے نام پر عطا فرمایا ہے یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ دشمن کچھ بھی انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔